بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ دو تین بہت اہم خبریں ہیں، اور ایک تو اسحاق ڈار صاحب نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد وہ عدالت پہنچے، احتساب عدالت، اور اب نیب کو ایک نوٹس کر دیا گیا ہے۔ تو اس معاملے پر بات کریں گے۔ عدالت میں کچھ بہت دلچسپ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ریڈیو آکاش وانی عمران خان صاحب نے مریم نواز شریف کو کہا تھا، اور کہا تھا کہ انڈیا کا ریڈیو تھا ریڈیو آکاش وانی، بلکہ اب بھی ہے شاید، تو وہ جو ہے وہ صرف جھوٹ بولتا تھا۔ جھوٹی خبریں پاکستان میں سنا بھی جا سکتا تھا پہلے، بہت پہلے، اب بھی بارڈر ایریاز پہ تو اس کی ٹرانسمیشن وغیرہ ریسیو ہو جاتی ہے، تو سنا جا سکتا ہے، سگنلز وغیرہ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم ریڈیو آکاش وانی ہے۔ اب یہ جو آڈیو لیکس ہیں، ان میں تازہ جو چیز آئی ہے، پکا ریڈیو آکاش وانی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ مسلسل وہ جھوٹ جو یہ چالباز، انتہائی چالباز جلسوں میں بولتے ہیں، اور جو اس آڈیو لیک میں سامنے آ رہے ہیں، جس کو شہباز شریف نے مان لیا، جس کو مریم اورنگزیب نے مان لیا، اور یہ خاتون جو کہتی ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے اوف، غریب کا بجلی کا بل دیکھ کے اوف، میاں صاحب میٹنگ سے اٹھ گئے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ کہنے لگے میں شامل نہیں ہوں اس میں نے بھی کہہ دیا میں شامل نہیں ہوں اس میں۔ مفتاح ہمارے لیے خطرناک ہے انکل۔ مزید آڈیو میں کیا آیا ہے یہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ڈیل باز خاندان، یہ گولی باز خاندان جو ہے کیا کر رہا ہے، ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے بتا دیتا ہوں، ان کی اس نئی تازہ آڈیو میں کیا آیا ہے۔ ویسے مزید کچھ، بہت کچھ آنے والا بھی ہے۔ اور لندن میں یہ جو ابھی گئے شہباز شریف 2 بار، نیو یارک جانے سے پہلے، نیو یارک جانے کے بعد، لندن میں یہاں 3 خفیہ ملاقاتوں کی خبر آ رہی ہے۔ یہ جو 3 خفیہ ملاقاتوں کی خبر ہے، اس میں گھر جو استعمال ہوا ان ملاقاتوں کے لیے، وہ نواز شریف کا نہیں تھا، وہ اسحاق ڈار کا نہیں تھا، وہ نواز شریف کے بیٹے کا جو ماربل آرچ میں دفتر ہے وہ نہیں تھا، وہ ایک الگ جگہ تھی۔ کس کا گھر استعمال ہوا، کون ہے یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور سب سے پہلے مریم کی آڈیو کی بات کرتے ہیں۔ مریم کی جو تازہ آڈیو سامنے آئی ہے، اور اس پہ تصویر وہی لگی ہوئی ہے کہ وہ چاچو کے کان میں کچھ بتا رہی ہیں، اور سننا پڑتا ہے بڑے غور سے اس کو، سافٹ ویئر میں ڈال کے پوسٹ پہ، پھر اس میں سے نوائز ریڈکشن کی چیزیں لگا کے پھر سننا پڑتا ہے۔ تو مریم کیا گئی، بس اللہ کرے ہمارا کوئی، پھر اس کے بعد وہ ایک جو ہوتا ہے نا گفتگو میں پوز آ جاتا ہے، ڈار صاحب آ جائیں، میں نے بڑی محنت کی ہے اس پہ انکل، اور کوئی 1 مہینے سے اس پہ لگی ہوئی ہوں، اب ڈار صاحب آ جائیں، چیزیں سیٹ ہو جائیں، اس پہ کس سے محنت کرنی پڑے گی، کس کے ساتھ لگنا پڑے گا 1 مہینہ؟ ڈار صاحب تو مفرور ہیں، 1 مہینے سے لگی ہوئی ہوں۔ بندہ چپ کر کے ان کو کہہ دے کہ نہ کرو یہ۔ شہباز شریف کہتے ہیں ابھی تک تو انہوں نے، پھر انآڈیبل ورڈز ہیں ان کے لیے ایفرٹ کی ہے، پھر کچھ انآڈیبل ورڈز ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے۔ پھر شہباز شریف کہتے ہیں جج کے خلاف، سنیں ذرا، جج کے خلاف رپورٹ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بغیر ڈار صاحب کو لے آئے تو، اور یہ جو گفتگو ہے نا، میں کہہ رہا تھا کہ تو یہ اس طرح سے ہم اس کے بغیر ڈار صاحب کو لے آئے تو، اب یہاں رکیں، اور آپ یاد کریں انیق ناجی نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی اور کہا تھا کہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے شارع دستور پہ بیٹھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ بکواس بننا کی، ڈار صاحب کو ڈیو ریلیف نہ ملا، پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ بڑی لیدے ہوئی تھی کہ اتنی سخت لینگویج، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں سے پیغام پہنچا دیا گیا انہی الفاظ میں کہ بکواس بند کرو۔ اب تو ہمیں جج کے خلاف رپورٹ بنانا اس لیے ضروری ہے، شہباز شریف کہتے ہیں۔ مریم کہتی ہیں نہیں انکل، ان کو منا کے لانا چاہیے، ان کو منا کے لانا چاہیے، وہ رستہ بڑا آسان ہے، اس رستے پہ چلنا مجھے آتا ہے، اس رستے پہ بوٹ چمکانے پڑتے ہیں۔ یہ تھی مریم نواز کل تک۔ شہباز شریف کہتے ہیں صلح کر لیں۔ مریم کہتی ہے یہ بھی انکل جو کل ہوا ہے ٹویٹ ابو کا، یہ بھی انکل جو کل ہوا ہے ٹویٹ ابو کا، میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ کہہ رہے ہیں مشرف کو واپس آنا چاہیے۔ اب آگے کیا کہتی ہیں، وہ اگر آنا چاہیں ان کی فیملی وغیرہ تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ورڈز بتاتی ہیں میں نے تو 2+2 4 کر لیا، بڑی سیانی ہے یہ، فوراً اس کا نتیجہ نکالا، میں نے تو 2+2 4 کر لیا، میں نے کہا کہ اگر انہوں نے لانا ہے تو پھر انہوں نے لانا ہے، ان کو کون روکے گا؟ مریم یہ کہہ رہی ہیں اس وقت ہم پاگل لگیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ فوج کر رہی ہے جو کر رہی ہے،
اب یہ مریم کی آڈیو لیک میں گفتگو ہے, اس وقت ہم پاگل لگیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ جو کر رہی ہے فوج کر رہی ہے. گورنمنٹ کی کوئی سے نہیں ہے, ان سے کسی نے پوچھا نہیں ہے, اور اگر ہم کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہیں یا راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر یہ ایک اور مس گیونگ شروع ہو جائے گی, ایک اور غلط فہمی شروع ہو جائے گی. مریم کہتی ہیں تو 2+2 4 کرنے والی مریم نے کیا کیا اس کے بعد, پھر آگے بتاتی ہیں وہ, پھر انکل میں نے ابو کو فون کیا, میں نے کہا آئی سی دس کمنگ, اور بجائے اس کے کہ ہم کہیں ہمارے اوپر ایک اور فیصلہ ٹھونسا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہمیں ہیوملیشن ہوگی, یعنی کہا جائے گا بورڈ کو عزت دو کی باتیں کر رہے تھے, بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, فورن لیٹ گئے, تو اس کے بعد جو ہمیں ہیوملیشن ہوگی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی خاطر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے یہ اللہ کے لیے کیا ہے. یہ کیسا چالباز خاندان ہے, اللہ کے نام پہ بھی جھوٹ بول رہے لوگ. مطلب لوگ جھوٹ بولتے ہیں, 4 پیسے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں, کسی کرسی کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں, یہ اللہ کے نام پہ. وہ نا خدا کی قسم نواز شریف کا دل لرز جاتا ہے, خدا کی قسم شہباز شریف کا دل لرز جاتا ہے. یہ جلسے میں کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی, پھر کہتی انکل پیسے بڑھائیں. تو یہ وہ خاتون ہے کہ یہ ٹویٹ کر دیا. پھر نواز شریف نے کیا تھا, میرا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے مشرف سے, وہ جو ٹویٹ تھا نواز شریف کا, تو وہ کہتی ہے اللہ کے لیے کیا ہے, آپ یہ ٹویٹ کر دیں. وہ انکل انہوں نے فوراً میری بات مان لی. مریم آگے یہ بتاتی ہیں, اور نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا, ہم نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, یہ ان لوگوں کا حال ہوا. خواجہ آصف صاحب نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بات کے بعد ایک ٹویٹ کر کے بتا دیا تھا مشرف کے معاملے میں, اور یہ کہا تھا جی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. مطلب یہ لوگ یہ کر رہے تھے, اور یہاں یہ اپنے کارکنوں کو بتاتے ہیں کہ لڑ رہے ہیں. انہوں نے پوری قوم کو صفدر سمجھا ہوا ہے, لڑ رہے ہیں جی, بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں. بیانیہ ہے ہی نہیں آپ کا, آپ چھپ کے بیٹھ گئے, جا کے بیٹھ گئے, بھاگ گئے, اس کے بعد آپ آ گئے. یہی اسحاق ڈار صاحب کل تک لیٹے ہوئے تھے بستر پہ, اب یہی اسحاق ڈار صاحب پیچھے 4 افسر پیچھے آ رہے ہیں, یہ تیز, سب سے تیز آگے آگے جا رہے ہیں. تو یہ ڈار صاحب کا حال ہے. آج بھی پوچھا گیا احتساب عدالت میں طبیعت کیسی ہے, کہنے کہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اب تو آپ بالکل ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں مفتاح اسماعیل صاحب کا معاملہ. مفتاح اسماعیل صاحب کے معاملے میں یہ جو ملاقاتیں ہم دیکھتے ہیں نا لندن میں, نواز شریف کے ایون فیلڈ ہاؤس میں گھر پہ, ماربل آرچ میں ان کے بیٹے کے دفتر میں, ان ملاقاتوں کے بعد پاکستانی پہنچ جاتے ہیں, رپورٹر پہنچ جاتے ہیں, پورا رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے, یہاں پر نعرے وارے لگتے ہیں چور چور کے. تو انہوں نے یہ ملاقاتیں ایک اور جگہ کی. مرتضی علی شاہ صاحب نے جیو نیوز کے لیے خبر دی, پھر میں نے کچھ چیزیں پتہ کی. تو سینٹرل لندن کے ایک اپارٹمنٹ میں یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, 3 ملاقاتیں, اور یہی مفتاح صاحب کو ہٹانے کا, ڈار صاحب کو لانے کا فیصلہ ہو. میں نے تو آپ کو کل بتا دیا تھا وہ اسکرین شاٹس دکھا کے کہ سیاست.pk کو میں نے بتایا تھا 19 تاریخ کو, 24 کو جیو نے خبر دی ہے, میں نے 19 تاریخ کو بتا دیا تھا کہ 27 کو بڑا کام ہونے والا ہے. ہو گیا تھا پھر ہمارے سامنے. تو اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے لیے ذاتی طور پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیے یہ ایونٹس بہت بڑی چیز تھے. مرتضی علی شاہ صاحب لکھتے ہیں اس لیے چھپا کے یہ ملاقاتیں کی گئیں. مفتاح صاحب اب بھی وہیں پر ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ. تو ہوا یہ کہ یہ جو میٹنگز ہیں یہ ایک اور مقام پر ہوئیں. یہ ہے گھر جواد سہراب ملک کا, جواد ملک کا گھر, اور یہ ینگ لائر ہیں, بزنس ہے ان کا, بڑا ٹھیک ٹھاک تگڑا قسم کا بزنس ہے. ان کے بارے میں جو اخبار لکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ارب پتی بزنس مین ہیں اسلام آباد کے. ان کے بھائی فہد ملک, انہیں اسلام آباد میں مار دیا گیا تھا اب سے کچھ برس پہلے, سڑک پہ ایک واردات میں. 2 لوگوں کا جھگڑا تھا, فہد صاحب ایک اور پارٹی کے ساتھ تھے, اس میں یہ گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے بیرسٹر فہد ملک. یہ ان کے بھائی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جواد ملک صاحب کی تصاویر پاکستان کی تمام اہم ترین شخصیات کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی, افواج پاکستان کی اہم ترین شخصیات کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ ملیں گی, کیونکہ یہ خود ایک بڑے بزنس مین ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, ایک انفلوئنشل اوورسیز پاکستانی ہیں. ان کا گھر استعمال ہوا تھا اور ان کے گھر پہ یہ ملاقاتیں وغیرہ ہوئیں. وہ جو ایک ملاقات میں شہباز شریف اپنا گھر نہیں ہے نا, ورنہ بیٹھ کر بات کرتے, سب کو باہر نکال کے اندر بات کرتے ہیں, لیکن کیونکہ الگ رکھنا تھا تو وہاں پر کسی اور کے گھر میں ہوتے ہوئے وہ کان میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ایک اور تصویر آئی تھی کہ ملک محمد احمد خان بھی موجود ہیں, مفتاح بھی موجود ہیں, مریم اورنگزیب بھی موجود ہیں, ڈار بھی موجود ہیں. وہ جو تصویر تھی وہ بھی اسی گھر کی ہے.
یہ ملاقاتیں وہاں پر ہوئی ہیں کسی اور کا گھر استعمال کر کے. انہیں اپنے قریب ترین رپورٹرز سے بھی یہ بات چھپانی تھی جو ان کے ذریعے تمام چیزیں جو ہیں وہ یہاں تک ہم تک پہنچاتے ہیں. اور ایسے ہی ایک رپورٹر دوست ہمارے، انہوں نے تو مفتاح صاحب کے بارے میں، وہ میاں صاحب کو تمام چیزیں ٹیگ کر کے ٹویٹ کرتے ہیں، مریم بی بی کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں خبریں ساری. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ مفتاح صاحب پاکستان کے ناکام وزیر خزانہ. یہ پوری نون لیگ جو ہے یہاں پر بیٹھ کر گیت گا رہی ہے کہ مفتاح صاحب نے بہترین کام کیا ہے، لیکن انہوں نے جو میاں صاحب کے اندر کی، گھر کے اندر کی خبریں دیتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مفتاح صاحب ناکام ترین وزیر خزانہ، اس لیے مفتاح صاحب جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے. کہا تو انہوں نے یہ تھا کہ میں آؤں گا سیدھا عدالت جاؤں گا، لیکن رات میں آئے تھے تو رات میں نہیں گئے، پھر کل بھی نہیں گئے. اب آج وہ عدالت گئے ہیں اور عدالت میں ان کی جانب سے کہا گیا واپس اس لیے نہیں آئے کہ عمران خان حکومت نے پاسپورٹ ہی کینسل کر دیا تھا. ابھی ہمارے دوست ہیں سہیل راشد، یہ نیب کو اور عدالتوں کو کور کرتے ہیں سما ٹی وی کے لیے. انہوں نے ٹویٹ کیا بڑا دلچسپ. اسحاق ڈار نے عدالت میں کہا وہ اس لیے واپس نہیں آئے کہ عمران خان حکومت نے ان کا پاسپورٹ ہی کینسل کر دیا تھا. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر ایسی سچویشن میں صرف مسکرایا کرتے ہیں کیونکہ ان کی عدالت نے، محمد بشیر کی عدالت نے ہی ڈار صاحب کو اشتہاری قرار دے کر ڈار صاحب کا شناختی کارڈ اور ان کی دیگر دستاویزات منسوخ کرنے کا حکم دیا تھا. یہ آج کا معاملہ ہے. لیکن آپ دیکھیے میڈیا جتنا کام دکھا لے، یعنی جیو نیوز والے ڈالر کی ڈار کو سلامی کر لیں، ڈار کے آتے ہی ڈالر قابو میں، 1 روپیہ 90 پیسے نیچے، 2 روپے نیچے، 3 روپے نیچے، روزانہ کی بنیاد پر بتاتے رہیں. اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر چلی گئی، ڈار صاحب کے آتے ہی سب کچھ ہو گیا ہے. آپ جو کر لیں، میڈیا سے جس طرح سے آپ زور لگوا لیں، لیکن حضور ایک بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لوگ نہیں مان رہے، لوگ ان چوروں کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے. لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی ٹویٹر پہ مسلسل کہہ رہے ہیں جب سے اسحاق ڈار واپس آئے ہیں، اشتہاری اسحاق ڈاکو کو گرفتار کرو. لوگ اس وقت اسحاق ڈار کے بارے میں جس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ بات پورے پاکستان کے جذبات کی ترجمانی مسلسل کر رہی ہے. اس معاملے پر روزانہ کی بنیاد پر 1 لاکھ سے زیادہ ٹویٹس ہو رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں اشتہاری اسحاق ڈاکو کو گرفتار کرو. اب آپ جتنا زور لگا لیں کہ اسحاق ڈار کے آنے سے ڈالر اتنا نیچے آ گیا تو کریں نا، بجلی کی قیمتیں بھی کم کریں. یہ جو ملیشین پام آئل، اس کی قیمتیں بہت نیچے آ گئیں، لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی کہاں پہنچ گئی، اس کی قیمت کم کریں. اب آٹا اس حکومت کے آنے کے بعد جس طرح سے بڑھا ہے، روٹی کی قیمت جس طرح سے بڑھی ہے، آ گئے ڈار صاحب، لائیں ہمیں دیں واپس 6 روپے کی روٹی، ہمیں دیں 55 روپے کا آٹا، ہمیں دیں آپ 50 روپے کی چینی. اسحاق ڈار صاحب آ گئے، ہمیں کر کے دیں ڈالر واپس 118 روپے پہ. اسحاق ڈار صاحب آ گئے. تو ایسے ہوتا نہیں ہے اور آپ سب کر لیں گے، میڈیا کو خرید لیں گے، لوگوں کو نہیں خرید سکتے. لوگ ہر حال میں مسلسل کہتے رہیں گے اشتہاری اسحاق ڈار کو گرفتار کرو. اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.